یہ میں نے بھائی محترم نعیم بٹ صاحب ہے ان سے ایک واقعہ سنا، فرمانے لگے مجھے سعودی عرب میں یہ واقعہ کسی نے سنایا، مکے کے درمیان راستے میں نا ایک مسجد بن رہی تھی، جو بنانے والا تھا اس نے کہا 1 روپے بھی کسی کا نہیں لگاؤں گا، سارے پیسے اپنے لگاؤں گا مسجد میں۔ اچھا، ساری مسجد اس نے بنا دی اپنے پیسوں پر۔ خواب دیکھا، خواب میں کہنے والا کوئی کہہ رہے اللہ نے اس مسجد کے بنانے کی وجہ سے تجھے بخش دیا ہے، تیری بخشش کر دی، اور جس نے تیرے ساتھ اس مسجد کے بنانے میں مدد کی اللہ نے اس کی بھی بخشش کر دی۔ اس نے ایک دن یہ خواب دیکھا، دوسرے دن پھر یہ خواب دیکھا۔ وہ آیا، اپنے مزدور جو اس نے لگائے ہوئے تھے ٹھیکیدار، ان سے کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ مسجد میں تو سارا پیسہ میں نے لگایا ہے، تو میرے ساتھ کسی اور نے کیسے تعاون کر لی اس مسجد میں؟ کوئی ہے کوئی بندہ ایسا جس نے مسجد میں تعاون کی؟ وہ کہنے لگے ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم کام کر رہے تھے، سیمنٹ ختم ہو گیا، تو آپ کا جو پڑوسی ہے نا یہ گزر رہا تھا، اس کو پتہ چلا مسجد کی سیمنٹ ختم ہو گیا، کام بند کر دیا، تو اس نے 1 بوری سیمنٹ کی ہمیں اپنی دے دی کہ چلو کام تو چلاؤ اس سے نا، تو 1 سیمنٹ کی بوری اس نے دی، اس کے علاوہ ہم نے کسی سے کچھ بھی نہیں لیا، وہ بھی ہمارے مجبوری 1 سیمنٹ کی بوری اسی لی۔ وہ فوراً پڑوسی کو اس نے بلایا، کہنے لگا آپ نے مسجد میں 1 بوری سیمنٹ کی دی؟ کہا جی۔ کہا اچھا اس کی قیمت لے لو، وہ بوری آ رہی ہے 50 ریال کی، میں آپ کو اس بوری کی قیمت 1000 ریال دیتا ہوں، آپ 1000 ریال مجھ سے دے دے، وہ بوری مجھے دے دے۔ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں دوں گا، میں نے تو اللہ کے لیے دی۔ اس نے کہا نہیں چلو میں 2000، اس نے کہا نہیں دوں گا۔ اچھا وہ قیمت بڑھاتا رہا یہاں تک کہ اس نے کہا میں تجھے 1 ملین ریال دینے کو تیار ہوں، پر وہ بوری واپس مجھے دے دے۔ اس نے کہا تو مجھے 5000 ملین ریال بھی دے گا تب بھی میں وہ بوری واپس نہیں لوں گا، کیوں؟ جو خواب تو نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا، جو خواب تو نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا ہے، اور مجھے بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ نے تیری بخشش کر دی۔ اگر 1 بوری کی وجہ سے بخشش ہوتی ہے تو ایسے اداروں کو آباد کرو، جہاں جیسے مدرسہ ہے وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، ہر وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ کے مرنے کے بعد وہاں بچے پڑھیں گے، ثواب آپ کی قبر میں ملتا رہے گا۔ آپ نے مسجد بنا دی، فرمایا کہ مسجد بنانے والا جو بندہ مسجد بناتا ہے اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلا بھی جائے تو اس مسجد میں جو اذان ہوتی ہے اس کی اذان کی آواز اس کو قبر میں سنائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ وہ جو تو نے مسجد بنائی ہے یہ اس کا جو ہے صلہ ہے۔ اور فرمایا مسجد کے اندر جب نمازی سجدے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یہ آواز اتنی آہستہ ہوتی ہے کہ ساتھ والا نمازی نہیں سن سکتا ہے، پر اس تک بھی یہ آواز پہنچائی جاتی ہے جس نے مسجد بنائی ہو۔ وہ کہتا ہے اللہ یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ فرمایا جاتا ہے تو نے دنیا میں مسجد بنائی تھی، اس مسجد کے اندر اب لوگ عبادت کر رہے ہیں، اس کی آواز ہے یہ تمہیں سنائی جاتی۔ اور من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنا لی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا لے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا جو ایک پرندے کے گھونسلے کے مطابق بھی مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے بھی جنت میں محل تیار کرے گا۔ تو اس لیے مسجدوں سے محبت رکھو، مسجدوں کو آباد کرو، جہاں سجدے ہوتے ہیں وہ بڑی مبارک جگہ ہوتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ان جگہوں کو آباد کرو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر